بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، بحیثیت مسلمان یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو ختم فرمائیں گے اور پھر قیامت قائم ہوگی، جسے جزا اور سزا کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات تو پکی ہے کہ قیامت کے دن پر اور اس کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اس عقیدے کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کی خبر سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قیامت کی نشانیاں ضرور بتلائی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی نشانیاں بتانے کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ حال ہی میں سعودیہ میں قیامت کی کون سی نشانی پوری ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ دوستو، قیامت اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث میں متعدد مقامات پر ذکر ملتا ہے جن میں قیامت کے بارے میں خبر دی گئی ہے، قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی تعلیمات نہیں ملتی کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کا علم نہ کسی نبی کے پاس ہے، نہ کسی اور ماہر علم کے پاس اس کا علم ہے۔ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ البتہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہمیں متعدد احادیث ملتی ہیں جن میں قیامت کی مختلف نشانیاں بتائی گئی ہیں، جن میں بعض نشانیوں کو بڑی نشانیاں کہا گیا ہے اور بعض کو چھوٹی نشانیاں کہا گیا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو قیامت کے حوالے سے چند روایات بتاتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جو میرے بعد کوئی بھی نہ کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا نگران ایک ہی مرد ہوگا۔ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین پر خدا کا کوئی نام لیوا باقی نہ رہے گا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن جب کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اسی دوران میں اچانک ایک بہت سفید کپڑوں اور انتہائی سیاہ بالوں والا آدمی نمودار ہوا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، وہ کب آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس کے بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، تو آپ مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، اور دوسری یہ کہ تم عرب کے ان ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے بکریوں کے ان کنگال چرواہوں کو بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے دیکھو گے۔ تو دوستو، ان نشانیوں کے بارے میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمارتوں کے اونچا ہونے کے حوالے سے عرب ممالک کے شیخوں میں جو مقابلے جاری ہیں اس کے بارے میں ہر کوئی بخوبی جانتا ہے، اور اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلایا ہے۔ یاد رہے کہ قیامت کی علامت صغریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا ہے، جس کے معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے۔ نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔
ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا۔ دوستو، ان روایات میں قیامت کی چند نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان نشانیوں کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو سعودی عرب میں ظاہر ہونے والی قیامت کی نشانی کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے معجزے کے طور پر سامنے آئی ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ صحرا اور پانی دو ایسے متضاد ہیں جو کہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ صحرا میں پانی کا چشمہ پھوٹ سکتا ہے، کیونکہ صحرا میں سراب تو آپ کو بہت ملیں گے لیکن پانی نہیں ملے گا، یعنی دور سے آپ کو پانی نظر آئے گا لیکن جب پاس جائیں گے تو کچھ نہ ہوگا۔ لیکن دوستو، حال ہی میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب کے صحرا میں پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا ہے، اور یہ چشمہ بھی ایسا ویسا نہیں ہے جو عام سا ہو، بلکہ یہ چشمہ بڑی آب و تاب سے آسمان کی جانب ابلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس چشمے کی ویڈیو بھی وائرل ہے، جس میں بالکل واضح طور پر عرب کے صحرا میں ایک چشمہ دکھائی دے رہا ہے جو کہ بہت تیزی سے ابل رہا ہے، اور اس کا پانی پھوٹ کر اوپر کی طرف آسمان کی جانب اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دوستو، کہاں پانی اور کہاں صحرا؟ صحرا میں کنواں کھودا جائے تو اس میں پانی نہیں آتا۔ آپ خود سوچیں کہ صحرا میں یہ چشمہ اللہ کے معجزے اور قدرت کے کرشمے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی بڑی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں، اور قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جزیرۃ العرب کے صحراؤں میں چراگاہیں اور نہریں ظاہر ہوں گی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2339 میں روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال بڑھ جائے گا اور پانی کی طرح بہنے لگے گا، اور آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا تو اسے ایک شخص بھی نہیں ملے گا جو اسے اس کی طرف سے قبول کر لے، اور یہاں تک کہ عرب کی سرزمین دوبارہ چراگاہوں اور نہروں میں بدل جائے۔ تو دوستو، صحرا میں ایسے چشموں کا ابلنا اس بات کی نشانی ہے کہ ان صحراؤں میں بھی نہروں کی ابتدا ہو چکی ہے، اور یہ صحرا اب دوبارہ سے سبزہ زار بنیں گے، کیونکہ وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوائی ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی۔ آئیے یہاں آپ کو قیامت کی چند بڑی نشانیاں بتاتے ہیں کہ یہ کون سی ہیں۔ اس حوالے سے ایک روایت میں حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: دھواں، دجال، دابت الارض، سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا۔ 7ویں، 8ویں اور 9ویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خسوف کا، یعنی 3 مقامات پر زمین کے دھس جانے کا ذکر فرمایا۔ ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرے مغرب کے علاقے میں، اور تیسرے جزیرہ عرب کے علاقے میں۔ 10ویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی، اور ایک اور حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ نیز ایک روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کے بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ دجال کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ دجال کا فتنہ کرۂ ارض کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور اس بات کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء نے اس فتنہ سے اپنے امتیوں کو ڈرایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دعاؤں میں دجال سے پناہ مانگنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔